قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث اور روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر دو سلام پڑھ لیتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 4 شوال المکرم 1443 سن ہجری ہے اور 15 شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، جو جنگ بدر کے بعد دوسری بڑی جنگ تھی کافروں مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ انشاءاللہ آج اسی پر کچھ عرض کروں گا۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ عز و جل سنتا جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا ان تفشلا کہ نامردی کر جائے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔ کفار و مشرکین کی دوسری جنگ جو بڑی جنگ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، اور یہ احد پہاڑ ہے مدینہ شریف سے جو کہ 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں چونکہ یہ جنگ لڑی گئی اسی وجہ سے اسے جنگ احد کہا جاتا ہے، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور
سریہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہ ہو، کسی کو سپہ سالار بنا کر جہاد پر روانہ کرے تو وہ سریہ کہلاتا ہے، اور جس جنگ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفیس شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً 19 غزوات ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ تو احد یہ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور اس کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی، اسی لیے اس کو جنگ احد کا نام دیا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو یہ پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، ہلنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت یا احد ان علیک نبی او صدیق او شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا اور سکون اختیار کر کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یعنی نبی خود ہو گئے، صدیق سیدنا صدیق اکبر ہو گئے، اور 2 شہید سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں 1 محرم سن 24 ہجری میں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کئی سال پہلے ان کی شہادت کی خبر ان کو عطا کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سن کر احد پہاڑ ٹھہر گیا، ساکت ہو گیا۔ اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں میرے آقا نے ایڑی لگائی، ٹھہر جا احد پہاڑ ساکت ہو جا، تو پہاڑ ساکت ہو گیا، پہاڑ ہلنا رک گیا۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے، جب تم اس پر سے گزرو تو اس کے درختوں کے میوے کھایا کرو، اگر میوہ نہ مل سکے تو گھاس ہی کھا لیا کرو، کیونکہ یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اور اس کو میرے آقا سے محبت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس پہاڑ پر سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، اس پہاڑ کے پاس ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے، اور اس کے علاوہ 70 صحابہ جو اس احد کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے مزارات بھی اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال ان شہدائے احد کی قبروں کے لیے زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ان کو فیض دینے کے لیے میرے آقا، ان کو برکتوں سے نوازنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں پر تشریف لاتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، جو شخص بھی ان شہدائے احد کو سلام کرے گا، یہ شہید اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ
خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس حاضر ہوئی، ان کو سلام عرض کیا تو میں نے قبر سے سیدنا امیر حمزہ کا جواب سنا، اور ان کی شہادت کے 46 سال بعد، شہدائے احد کے 46 سال کے بعد چند شہدائے احد کی قبریں کھل گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان شہیدوں کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے، سلامت تھے کفن ان کے، اور شہیدوں نے اپنے اپنے زخموں پر اپنی اپنی انگلیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے ایک شہید کی انگلی زخم سے ہٹائی تو ان کے زخم سے خون بہنے لگ گیا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اور شہید تو ایسے شہید ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل حلم قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ایک مقام فرمایا اللہ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اللہ تعالی نے فرمایا ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، حیات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور یہ قبول اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بہت بہادر اور زبردست تیر انداز تھے۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ہرن کے شکار کے لیے گئے، آگے آگے ہرن اور پیچھے پیچھے آپ، اچانک ہرن بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اپنا منہ آپ کی طرف کر کے کہا اے حمزہ تیر میری طرف تو پھینکتے ہو، اور وہ شخص جو تمہارے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہے اور ستاتا رہتا ہے، اس کی طرف تیر کیوں نہیں پھینکتے، اس کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ تیر اس ظالم شخص پر چلاؤ تو یہ میرے پیچھے بھاگنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ آپ نے جب یہ کلام سنا، انسانی زبان میں کلام، تو بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے اپنا گھوڑا واپس موڑا اور سارے راستے یہ سوچتے رہے کہ یہ ہرن نے بات کیسے کی ہے۔ بہرحال جب وہ مکے کی حدود میں داخل ہوا، ایک عورت کا سامنا ہوا، اس عورت نے کہا اے حمزہ کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آتے اور آپ دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کیا، کتنا ظلم و ستم کیا، کتنا ستایا ان کو، کتنا برا بھلا کہا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو سیدھے ابو جہل کے پاس گیا، اور ابو جہل اس وقت چند سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس یہی باتیں کر رہا تھا کہ آج میں نے محمد کو بڑا تنگ کیا ہے، بڑا معاذ اللہ برا بھلا کہا ہے اور بڑا ان کو ستایا ہے میں نے۔ سیدنا امیر حمزہ وہاں پہنچے، کہا کیا تو نے آج محمد کو ستایا، ان کو تنگ کیا، پریشان کیا؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہا کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ تبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے بڑے فخر سے کہا ہاں حمزہ میں نے آج محمد کو بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے پاس تیر کمان تھا، اتنے زور سے اس کے سر پہ مارے کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، لہولہان کر دیا اس کو۔ اس کے بعد اپنے بھتیجے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ بھی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم کو چچا جان بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی ایک ہی ماں کا میرے آقا نے دودھ پیا، اسی ماں کا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا، اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، اس کو لہولہان کر دیا، زخمی کر دیا ہے، لیکن میرے آقا یہ سن کر خوش نہ ہوئے۔ تو کہا بیٹے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب آپ میرا کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضور نبی کریم کے 11 چچا تھے،
بعض روایتوں میں 12 چچا تھے، جس میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہوئے اور دوسرے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ مضبوط زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ کی تلوار ذوالفقار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، اور ایک گائے دیکھی جو ذبح کی جا رہی تھی، اور آپ کے پیچھے ایک مینڈھا سوار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک مضبوط زرہ آپ نے پہنی ہوئی ہے اور آپ کی تلوار جو ذوالفقار ہے، اور جو آپ نے مولا علی مشکل شاہ کو عطا فرمائی ذوالفقار حیدری سے کہا جاتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک گائے ہے جو ذبح کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے مضبوط زرہ سے مراد مدینہ ہے، تلوار کی شکستگی ذات شریف پر مصیبت ہے، یعنی کوئی پریشانی آنے والی ہے، اور گائے سے مراد جو ذبح کی جا رہی سے اس سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، اور مینڈھا طلحہ بن ابی طلحہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ قتل کر دے گا۔ جنگ احد سن 3 ہجری اور 15 شوال مکرم کو ہوئی۔ جنگ بدر میں چونکہ 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر جو ہے وہ قیدی بنائے گئے تھے، اور جو مارے گئے تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، تو مکے کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی اٹھی ہوئی تھی کہ اسی طرح سے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ہر گھر ماتم قدا بنا ہوا تھا، جوش انتقام میں ہر زبان پر یہی نعرہ تھا کہ ان قاتلین کا ہم نے حساب لینا ہے، انتقام لینا ہے، اور اس پر انہوں نے 3000 کا ایک لشکر جرار تیار کیا، اور یہ مکے سے روانہ ہوا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس کی سپہ سالاری کی۔ حضور نبی کریم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا، ابھی مشرکین عرب پر اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کفار مشرکین 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس طرح ایک لشکر تیار ہو کر آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت انس اور حضرت مونس کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ ان دنوں نے واپس آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر تو مدینہ کے قریب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں پر میقات ہے، جہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ شریف والے جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں پر بیر علی اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو، تو وہاں پر احرام باندھ کے وہاں سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے روانہ تو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، تو وہاں پر کفار مشرک کا لشکر پہنچ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کے وقت جمع فرمایا اور ان سے رائے طلب کی۔ کفار مشرک کا لشکر آ چکا ہے، اب مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کیا جائے، یعنی وہ مدینے کے اندر آئیں گے تو پھر ہم ان پہ اپنا دفاع کریں گے، یا مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی، اور حضور نبی کریم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، اور منافقین کے جو سردار تھا اس کی بھی رائے یہی تھی، اور کچھ اور صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ مدینہ شریف کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ لیکن کچھ نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، وہ جوش میں آ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے۔ جب ان کا یہ جوش دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگی جو سامان ہوتا ہے وہ پہنا آپ نے، اور اسی جنگی لباس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اور اب جو صحابہ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کے جنگ لڑے، اب ان کو شرمندگی ہوئی کہ میرے آقا کی رائے تو یہ تھی کہ اندر رہ کر اس کا دفاع کیا جائے، ہم نے سرکار کی رائے کے خلاف کہا ہے، تو لہذا سرکار سے معذرت کی یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی رائے کے خلاف کیا، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب جنگ کا لباس پہن لے تو بغیر جنگ کیے اس کو وہ اتار نہیں سکتا، اب جنگ ہو کر رہے گی، لہٰذا مدینے سے باہر جا کر جنگ ہوگی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر ہوا، ادھر کتنے تھے 3000 کا لشکر، اور یہ
ان کے اندر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ 300 منافقین تھے، 300 اس کے تھے اور 700 صحابہ، کل 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ مدینہ شریف سے باہر نکلتے ہی منافقین کا جو سردار تھا، اس کی یہ چال تھی، اس کی یہ سازش تھی کہ ہم بیچ راستے میں پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمیں دیکھا دیکھی اور بھی کئی لوگ بد دل ہو کر وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اس طرح سے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کم ہوں گے، آگے لشکر 3000 کا ہے، لہذا یہ مسلمان نیست و نابود کچلے جائیں گے سارے، اس کی یہ پلاننگ تھی۔ لہذا وہ 300 منافقین کو لے کر راستے سے ہی واپس آ گیا۔ صحابہ کرام نے بڑا منع کیا ان کو کہ اس مقام پر نہ چھوڑو سرکار کا دامن، لیکن وہ بدبخت لوگ منافقین واپس مدینے آ گئے کہ ہم اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالیں، جب آپ نے ہماری بات ہی نہیں مانی، ہم تو یہ چاہتے مدینے کے اندر دفاع کیا جائے، آپ نے کہ نوجوانوں کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے باہر نکل آئے، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا وہ 300 منافقین واپس آ گئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ رہ گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 صحابہ رہ گئے اور چند گھوڑے ان کے پاس تھے، اور ادھر جو کفار مشرکین تھے 3000 کا لشکر، اور ان کے پاس 700 زرہ پوش افراد، اور 3000 ان کے پاس اونٹ، 200 گھوڑے، اور کئی عورتیں گانے باجے کے لیے اور عیاشی کے لیے ان کے ساتھ لائی گئی تھی، جو گانے گا کر ان کو ورغلاتی تھی اور جوش دلاتی تھی۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ کفار مشرکین کا لشکر جب مقام ابوا کے مقام پر آیا، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر مبارک ہے، تو کفار مشرکین کے کچھ سرداروں نے کہا کہ یہاں پر محمد کی امی کی قبر ہے، لہٰذا اس کا جسم قبر سے نکالتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں جب ہمارے قیدی قید ہو جائیں گے تو ہم اس کو سامنے رکھ دیں گے، اور اس ماں کے جو ہے وہ وجہ سے کہ وہ اپنے قیدوں کو رہا کروا لیں گے۔ لیکن ابو سفیان چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا اگر تم نے یہ کبھی حرکت کی کہ محمد کی والدہ کی قبر کو کھودا تو پھر اس کے قبیلے والے بھی ایسا کریں گے، تمہارے مردے بھی سلامت نہیں رہیں گے، وہ بھی قبروں سے نکال دیے جائیں گے، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ پھر وہ باز آ گئے، لیکن کفار مشرکین تو اس وقت باز آ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو چھیڑنے سے، لیکن ایک نجدی حکومت نے 1998 کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ حضور نبی کریم کی امی جان کی قبر جو مقام ابوا پر موجود تھی، ان بدبخت نجدی حکومت نے اس کو وہاں پر شہید کر دیا، اور وہاں پر جانا سختی سے انہوں نے منع کر دیا۔ معاذ اللہ وہ سرکار کے والدین کو مومن نہیں مانتے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب صف بندی آپ نے فرمائی، اور آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو، ایک پہاڑی تھی، درہ تھا، آپ نے وہاں پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے اس درے سے، اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، ہمیں فتح ہو یا بظاہر شکست ہو، ہم غالب ہوں یا مغلوب ہوں، تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں۔ 50 تیر اندازوں کی وہاں پر آپ نے ڈیوٹی لگا دی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، اور پھر صفیں بنائی گئے۔ کفار مشرکین کی طرف سے جو پہلا شخص نکلا وہ تھا ابو عامر اوسی، اوس قبیلے سے یہ شخص تھا، اور مدینے والے اس کی پارسائی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اسے راہب کہا کرتے تھے کہ بڑا عبادت گزار ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کیونکہ دشمن تھا، لہٰذا حضور نے بھی فرمایا یہ راہب نہیں، یہ تو فاسق ہے، بدکار سیاہکار ہے، یہ کیونکہ سرکار کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا۔ لہٰذا وہ کچھ لوگوں کو لے کر، 50 بندوں کو لے کر وہ پہلے جنگ کے لیے باہر نکلا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ 50 بندے لے کر نکلتا ہوں مقابلے کے لیے، ادھر سے میرے قبیلے کے لوگ جب مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، میرے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ وہ سامنے آیا، ابو عامر اس کا نام تھا، اس نے کہا دیکھو میں تمہارے قبیلے کا سردار ابو عامر راہب ہوں، تو آگے سے جواب ملا مسلمان کی طرف سے تو ابو عامر راہب نہیں بلکہ تو ابو عامر فاسق ہے، اور لہٰذا اس کا مقابلہ کیا گیا، بڑا ڈر کے مارے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر طلحہ بن ابو طلحہ وہ کفار کی طرف سے مقابلے کے لیے آیا، مولا علیہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آئے اور اس کو
دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان مقابلے کے لیے آیا، طلحہ کا کافر جو تھا، اس کا بیٹا عثمان کے مقابلے کے لیے آیا، سیدنا امیر حمزہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح پھر عام جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ سیدنا حمزہ جس طرح سے بھی جاتے تھے کافروں کو گاجر مول کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ اور ادھر ایک جبیر بن مطعم کافروں کی طرف سے ایک شخص تھا، اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دے، قتل کر دے، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سا مال بھی دوں گا۔ اور ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے کہا، یہ بعد مسلمان ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ تم امیر حمزہ کا کلیجہ میرے پاس لے کے آنا، میں اس کو چباؤں گی، کیونکہ امیر حمزہ نے ہندہ کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر، وہ انتقام لینا چاہتی تھی۔ تو اس نے وحشی کو کہا کہ تم اس کا کلیجہ نکال کے لے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح، تمہاری بہن کا یا کسی عزیزہ کا نکاح کر دوں گی اور پیسے بھی دوں گی۔ لہذا وحشی نے لالچ میں آ کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس کا تیر بڑا تیز تھا اس کا وحشی کا، اس نے تیر مار کر سیدنا امیر حمزہ کی ناک پہ لگا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے اعضاء کاٹے گئے، آپ کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم نے جب ان کی لاش مبارک کو دیکھا تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ نے وہاں پر فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ بڑا پیار تھا سیدنا امیر حمزہ، اور ہم عمر بھی تھے سرکار کے، میں نے پہلے بتایا کہ سرکار کے ساتھ انہوں نے دودھ پیا تھا ایک ہی ماں کا، تو لہذا سرکار کے ہم عمر تھے، 54 برس تقریباً کی عمر تھی اس وقت، 53 یا 54 برس۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صبر سے قابل ہیں، لہٰذا میرے آقا نے پھر وہ قسم جو تھی اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ لیکن وہ بھی جو میرے آقا نے قسم اٹھا لی تھی، یعنی 70 کافروں کو قتل کرنا، وہ فتح مکہ کے موقع کسی اور وجہ سے 70 کافر وہاں پر مارے گئے تھے، یعنی اس قسم کو بھی میرے اللہ نے پورا فرما دیا تھا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ کیونکہ اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، اس کا مسئلہ کر دیا گیا تھا لاش مبارک کا، تو سیدہ صفیہ جو ان کی بہن ہیں، میرے آقا نے حضرت زبیر بن عوام جو ان کے بیٹے ہیں سید صفیہ امیر حمزہ کے بیٹے، تو ان کو کہا کہ اپنی والدہ کو امیر حمزہ کی لاش کے پاس مت جانے دینا، کیونکہ وہ اس حالت میں دیکھیں گے پتہ نہیں کیا وہ سوچیں اس کا۔ لیکن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چچی جان نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے، لیکن میں صبر کروں گی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر ہی کیا۔ اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور ادھر سے کفار جو اپنا مال غنیمت مال جو تھا وہ چھوڑ کے بھاگے، اور ادھر مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت جو بچا تھا اس کو اکٹھا کرنے لگ گئے، کیوں کفار تو بھاگ گئے، ادھر مسلمان اس کو مال اکٹھا کرنے کے، جو جس درے پر حضور نبی کریم نے 50 صحابہ کو تیر اندازوں کھڑا کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ گیا، مشرکین بھاگ گیا اپنا مال چھوڑ کر، تو صحابہ کرام بھی مال جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو وہ بھی درے سے اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انہوں نے کہا کہ حضور پر نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا، لیکن انہوں نے کہا دیکھو حضور پر نے منع کیا تھا جنگ کے دوران، جنگ تو ختم ہو گئی، وہ مشرکین بھاگ گئے، لہٰذا اب نیچے اترنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہذا 40 جو تھے صحابہ نیچے اتر آئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 10 صحابہ رہ گئے، 10 صحابہ رہ گئے۔ تو اب خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور خالد بن ولید کی یہ خاصیت ہے کہ جب کافروں کی طرف سے بھی لڑتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے کبھی شکست نہیں ہوتی تھی اس کو، اور جب مسلمان ہوئے تو جب بھی یہ جہاد پہ جاتے تھے کبھی خالد بن ولید کو شکست نہیں ہوئی۔ تو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ، یہ جگہ پہاڑی جو خالی ہے، یہ بڑا آسان راستہ ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، اور یہاں پر صرف 10 تیر انداز ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے اس پہاڑی پہ آگے، اور 10 جو صحابہ وہاں موجود تھے سب کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا آ کر، اور پیچھے سے اپنے جو کفار ان کے بھاگ رہے تھے ان کو آواز دی۔ اب ادھر سے جو کفار بھاگ کے جا رہے تھے وہ واپس پلٹے، ادھر سے پیچھے سے بھی کافر، آگے سے بھی کافر، بیچ میں کون آ گیا؟ مسلمان آ گئے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا،
اتنی افراتفری مچی، اتنی افراتفری مچی کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے اتنی۔ اور پھر شیطان نے یہ افواہ، مصعب بن عمیر ایک صحابی رسول ہے، مصعب بن عمیر، اور یہ ایسے شخص تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مہنگا لباس مکے میں کوئی نہیں پہنتا تھا، سب سے مہنگا لباس یہ پہنتے تھے، بڑے امیر کبیر تھے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے قیمتی عطر یہ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ سرکار کے سامنے سے گزرے تو ان جو تہبند اور قمیض پہنی ہوئی تھی تو کئی پیبند لگے ہوئے تھے، میرے آقا دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جس کا لباس مکے والوں سے سب سے بڑھ کے مہنگا ہوتا تھا، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جس کی عطر خوشبو جو ہے وہ سب سے مہنگی خوشبو ہوتی تھی، اسلام لانے کے بعد آج کس عاجزی میں آ چکا ہے۔ تو مصعب بن عمیر کی شکل و شباہت جو تھی وہ سرکار سے کافی ملتی جلتی تھی، اور مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی تھا۔ تو اب کافروں نے کیا کیا، ان کو تلوار ماری، ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا، انہوں نے جو کٹے باز ان کے اندر جھنڈا جو ہے وہ قابو کر لیا اسلام کا، اور یہی کہتے رہے۔ ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، قد خلت من قبلہ وما محمد اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، کیونکہ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شکل و شباہت میں حضور پاک کے مشابہ تھے، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو کافروں نے کہا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلی تو مسلمان جو لڑ رہے تھے بڑی دلیری کے ساتھ، انہوں نے کہا آقا ہی نہیں رہے تو اب لڑنا کس کے لیے؟ کچھ صحابہ ایک دیوار کے ساتھ بالکل وہ پریشان ہو گیا، اب ہوا کیا ہے یہ؟ لیکن پھر ایک صحابی رسول نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آقا ہی دنیا تشریف لے گئے ہیں، وہ شہید کر دیا گیا، تو اب لڑنا کس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جب آقا چلے گیا تو پھر ہم بھی جہاد کر کے جنگ کر کے شہید ہو کے سرکار کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ حملہ ہوا، پھر ایک آواز آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں۔ پھر سرکار کا جلوہ جب صاحب نے دیکھا، پھر وہ بڑی جگری کے ساتھ وہ کافر و مشرکوں کو کاٹا، اور کئی کافر جو اس میں مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ بڑا طویل واقعہ ہے جنگ احد کا، بڑے اس کے اندر سبق آموز واقعات ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے تو یہ 15 شوال مکرم 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی، اور اس کے اندر جو 70 صحابہ کرام جو وہ شہید ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ جب بھی جہاں کہیں سے بھی جب ان کے مزار پہ آئے ان کو سلام کرے، جنگ احد کے شہداء کو، تو یہ شہداء اس کے سلاموں کا جواب دیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام یہ اب بھی ان کے مزارات احد پہاڑ کے پاس موجود ہیں، احاطہ تھا بنا ہوا ہے، نشان تو انہوں نے مٹا دیا کہ اب انہوں کو سیدھے امیر حمزہ کے پہلے مزار تھا، پوری بلڈنگ تھی، مزار تھا، لیکن وہ نجدی حکومت جب سے آئی ہے تو اس نے سارے مزارات جو ہیں جنت البقیع کے، جنت المعلیٰ کے، اسی طرح سیدنا امیر حمزہ کے مزار بھی انہوں نے شہید کیا، اور پھر وہ صرف نشان جو وہ باقی ہیں، لیکن وہاں پر رحمتیں اب بھی برس رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آگے